السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی جعل الحق یعلو ولا یعلی والصلاة والسلام علی من قال لا نبی بعدی ولا رسول وعلی آلہ واصحابہ الذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الجزاء۔ قال اللہ تبارک وتعالی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم وفی روایت لا نبی بعدی ولا امت بعدکم او کما قال علیہ السلام۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین اعظام، مجھ سے پیشتر برادر مکرم مولانا اسامہ رضوان صاحب حافظہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت دین کا خوبصورت نقشہ آپ حضرات کے سامنے رکھ رہے تھے، جس میں بالخصوص انہوں نے عقیدہ ختم نبوت، قرآن پاک کی حفاظت اور خلافت کے حوالے سے بیش قیمت گفتگو آپ کے سامنے ارشاد فرمائی۔ یہ چکوال کی بھیں کی اس کانفرنس کا ہی ترہ امتیاز ہے کہ حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ کی وہ مبارک محنت کا یہ ثمرہ ہے کہ یہ واحد سٹیج ہے اس وقت جہاں پر دین اسلام کی چہار اطراف سے ہونے والے حملوں سے دین اسلام کا دفاع ببانگ دہل کیا جاتا ہے، بغیر لگی لپٹی کے اسلام اور اسلامی عقائد کو کھلم کھلا بیان کیا جاتا ہے۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ معزز سامعین، عقیدہ ختم نبوت، یہ عقیدہ ہماری اساس کیوں ہے؟ اس عقیدے کی اسلام میں اور ہمارے نظام شریعت میں اہمیت کیا ہے؟ اس بات کو اس لیے بھی اس دور میں سمجھنا ضروری ہے کہ جس طرح بہت ساری چیزیں جیسے ہمارے اس حال کے اندر چلنے والے بجلی کے بیش قیمت آلات، لائٹ سے لے کر پنکھوں تک اور کیمروں سے لے کر ہر اس چیز تک جو بجلی سے چل رہی ہے، ان سب کا ایک مرکز ہے، ایک ان کا پیچھے ہیڈ کوارٹر ہے جس کے ساتھ یہ ساری کی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر اس سے پاور سپلائی سے مسلسل بجلی آ رہی ہے تو یہ لائٹس بھی فعال ہیں، پنکھے بھی فعال ہیں، ہر چیز جو بجلی سے چلنے والی الیکٹریشن کی چیز ہے وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہی ہے۔ لیکن اگر ہیڈ کوارٹر محفوظ نہ رہے، پاور سٹیشن محفوظ نہ رہے، تو پھر آگے اس سے فائدہ اٹھا کر آگے فائدہ پہنچانے والی کوئی چیز بھی نہ محفوظ رہ سکتی ہے، نہ اپنی کارکردگی دکھا سکتی ہے۔ دین اسلام کے ہمارے جتنے بھی عقائد ہیں، ان سارے عقائد و نظریات میں چاہے وہ دفاع صحابہ کے متعلق ہوں یا عظمت قرآن کے دفاع اور ناموس اہل بیت کے متعلق ہوں یا ناموس فقہاء و محدثین کے، وہ تمام کے تمام جڑے ہوئے ہیں ایک چیز کے ساتھ، اور وہ چیز ہے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پہ جو اللہ نے ختم نبوت کا تاج رکھا ہے، اس تاج کے ساتھ جڑی ہوئی پوری امت، اسی عقیدے کے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے سارے عقائد و نظریات، اور ان کی زندگی بھی اسی عقیدے کے ساتھ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کی زندگی پانی سے رکھی ہے، دنیا کی ہر چیز کی حیات کا تعلق پانی کے ساتھ ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے، اس امت کے ہر عقیدے کی زندگی، اس امت کے ہر شکل کی زندگی، ہر خوبصورتی کا احساس عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ ہے۔ وہ کس طرح؟ اب آپ اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئے نبی کا آنا اس امت کے لیے پیغام موت ہے، اس امت کے لیے پیغام ہلاکت ہے۔ سابقہ امتوں میں نئے نبی کا نہ آنا اور نبوت کا سلسلہ ختم نبوت سے پہلے رک جانا، یہ سابقہ امتوں کے لیے پیغام موت تھا، کیونکہ ہر نبی اپنے بعد آنے والے نبی کا تعارف کروا کے جاتا تھا، یہ بتلاتا تھا کہ میرے بعد اس طرح کا نیا نبی آئے گا، تاکہ نسل انسانی کا یہ جو قافلہ ہے یہ زمین پر خدا کا نائب ہے،
یہ زمین پر خدا کا نمائندہ ہے۔ اس نمائندہ قافلے، اس انسانی گروہ کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے، گمراہی سے بچانے کے لیے بندوں اور خدا کے درمیان جو سفارتکاری ہے، بندوں اور خدا کے درمیان جو پیغام رسانی کا کام ہے، جو کہ حضرات انبیاء کرتے ہیں، تو ہر نبی آنے والے نبی کا تعارف کروا کے جاتا تھا تاکہ بعد میں اللہ کے سفیر کے متعلق یہ کسی دھوکے میں نہ پڑ جائیں، کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں۔ سچے نبی کا تعارف کرواتا تھا، اس کی علامات بتلا کر جاتا تھا کہ سابقہ دور یہ اجرائے نبوت کا دور تھا، سابقہ دور نبیوں کے آنے کا دور تھا، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اب لوگوں کی تربیت بدل دی گئی، لوگوں کی سوچ بدل دی گئی، لوگوں کے ذہن تبدیل کر دیے گئے۔ ان کے 6000 سال سے چلے آنے والے اجرائے نبوت کے عقیدے کو ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا۔ سابقہ ہر نبی یہ کہتا رہا میرے بعد نبی آئے گا، تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے۔ صرف محمد عربی ہی ایسے نبی آئے ہیں جنہوں نے آ کر صرف یہ کہا ہے مجھ سے پہلے والوں پر ایمان لانا ہے، مجھ پر ایمان لانا ہے، اور اگلی خبر سن لو، میرے بعد کوئی ایسا آنے والا نہیں ہے جس پر تم کو ایمان لانا ہے، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ سابقہ امتوں کی زندگی آنے والے نبی کو ماننے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، ہماری زندگی آنے والے نبی کے نام پہ کسی بھی شخص کے نام ماننے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سابقہ امتیں اگر کسی آنے والے نبی کا انکار کرتی تو وہ کافر ہو جاتی، ہم آنے والے کا اقرار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ ہمارا اور ان کا یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اجرائے نبوت کے دور میں کسی بھی آنے والے سچے نبی کا انکار انسان کو کافر بنا دیتا ہے، اور ختم نبوت کے بعد کسی بھی مدعی نبوت کا اقرار انسان کو کافر کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے اس امت کی زندگی عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہماری حیات کا نام ہے، ہماری زندگی کا نام ہے۔ بقیہ سارے عقیدے اسی ایک عقیدے کی ذیلی شاخیں ہیں، اسی ایک عقیدے کے ضمن میں جڑے ہوئے عقائد ہیں۔ سارے نظریات ختم نبوت کے تاج کے نیچے ہیں، اس لیے کہ تاج محفوظ رہے گا، صحابہ محفوظ رہیں گے، محمد اللہ کے آخری نبی رہیں گے، تو اہل بیت وہی رہیں گے جنہیں میرے پیغمبر نے اہل بیت کہا، جنہیں قرآن نے اہل بیت کہا۔ اگر ختم نبوت کا عقیدہ نہ رہا تو پھر ہر گلی میں مدعی نبوت اپنے خاندان کو اہل بیت کہے گا، اپنے ساتھیوں کو صحابہ کہے گا، اپنے اوپر اترنے والی کتاب کو وہی کہے گا۔ اگر یہ سارے کے سارے دین کا نقشہ محفوظ ہے تو صرف اس وجہ سے محفوظ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ بھی سمجھ لیجئے، نیا نبی جب بھی آتا ہے، نئے نبی کے آنے کی ضرورت جب بھی محسوس ہوتی ہے جب 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جائے، 3 باتوں میں سے کوئی ایک چیز موجود ہو، ایک سانحہ ہو جائے، ایک واقعہ ہو جائے تو نئے نبی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پہ اللہ کی پچھلی جو شریعت ہے اللہ نے اسے تبدیل کرنا ہو، وہ شریعت زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے ناکافی ہو چکی ہو، لوگوں کے مسائل بڑھ چکے ہوں، شریعت شریعت ان کی رہنمائی چھوڑ دے، انسانوں کے تقاضے بڑھ جائیں، شریعت ان کی رہنمائی سے پیچھے ہٹ جائے، شریعت کا معاملہ وہاں پہ محدود ہو اور لوگوں کے مسائل لامحدود ہو جائیں، اللہ کی مشیت میں یہ طے ہو اب ان کو نئی شریعت کی ضرورت ہے، تب نیا نبی آیا کرتا ہے۔ جب شریعت نئی دینی ہو، جب سابقہ شریعت کو منسوخ کرنا ہو، اور اللہ کا اصول یہی ہے ما ننسخ من آیت او ننسیہا ناتی بخیر منہا او مثلہا۔ اللہ جب بھی کسی آیت کو، کسی شریعت کے کسی حکم کو اللہ منسوخ کرتے ہیں تو یا اس کی مثل لاتے ہیں یا اس سے اعلیٰ لاتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے اگر ایسا نہ ہو کہ شریعت کی ضرورت تو نہ ہو لیکن پچھلی شریعت کے نشانات مٹ چکے ہوں، لوگوں نے اس میں تحریف کر دی ہو، تبدیلی کر دی ہو، اصل نبی کی شریعت دم توڑ چکی ہو، تب نیا نبی آتا ہے، پچھلے نبی کی شریعت کو زندہ کرتا ہے، اللہ کے نئے احکامات بندوں کو بتلاتا ہے۔ یہ نئے نبی آ کر یہ کام کیا کرتا ہے۔ اور تیسری ضرورت یہ ہوتی ہے جب شریعت بھی محفوظ ہو، جب نئی شریعت کی ضرورت بھی نہ ہو، اور تیسری صورت یہ ہے امت پوری کی پوری گم ہو جائے، پوری کی پوری امت اپنے ماضی سے کٹ جائے، اپنے نبی سے کٹ جائے، تب نیا نبی آتا ہے، آ کر امت کو اپنے نبی سے جوڑ دیتا ہے، شریعت سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ کام نبوت کا ہوتا ہے۔ ہم ختم نبوت والے اس معاملے میں اتنے خوش قسمت ہیں، ہمارا معیار اللہ نے اتنا بلند رکھا، ہماری شریعت تبدیل ہونے والی نہیں ہے، ہماری شریعت کے اندر
اندر نئے مسئلے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ میرے رب نے کہہ دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے اب اس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں رہی، اب اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں رہی، کسی چیز کو منسوخ کرنے کی گنجائش نہیں رہی. میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے. اگر آج ہم نئی شریعت کے طلبگار بنے، ہم اللہ کے قرآن کو جھٹلانے والے بنیں گے. جس رب نے کہا ہے دین مکمل ہے، اب اگر کوئی نقص کا دعوے دار ہو، اب کوئی نقائص لے کر آ جائے، وہ ہمیں نہیں جھٹلا رہا، وہ کسی عالم کو نہیں جھٹلا رہا، وہ اللہ احکم الحاکمین کو جھٹلا رہا ہے. جس رب نے کہا دین مکمل ہے، اب اس کے اوپر اضافے کی گنجائش نہیں. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے نعمتیں بھی پوری کر دی ہیں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہارے لیے صرف اور صرف دین اسلام پہ راضی ہوں. اس دین کے ماسوا دنیا کا کوئی دین اب مجھے راضی نہیں کر سکتا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب اگر اسلام کے ماسوا کوئی اور دین طلب کرو گے، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے، تو کان کھول کر اللہ کا اعلان سن لیجئے، اللہ کے ہاں اب سوائے دین اسلام کے کوئی دین قابل قبول نہیں رہا، کوئی دین قابل اعتبار نہیں رہا، کوئی دین اللہ کے ہاں رسائی کے قابل نہیں رہا. اب اللہ تک پہنچنے کی سب راہوں میں آخری راہ محمد عربی ہے. اللہ کی طرف جانے والے سب راستوں میں آخری راستہ دین اسلام ہے. اس کے باسوا کوئی دین نہیں. تو پتا چلا اب ہمیں صبح قیامت کا تو انتظار کرنا ہے، اب ہم نے حشر کا انتظار تو کرنا ہے، اب ہم نے کوثر کا انتظار تو کرنا ہے، اب ہم نے جنت دوزخ کا انتظار تو کرنا ہے، خدا کے دیدار کا انتظار تو کرنا ہے. اگر نہیں انتظار کرنا تو کسی نئے نبی کا انتظار نہیں کرنا. اب ہمیں کسی بھی درجے میں نئی نبوت کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ شریعت کی ضرورت نہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ وہ دین مٹ جائے، دین کے نشانات مٹ جائیں، دین کے اثرات مٹ جائیں، دین کی آیات مٹ جائیں. یہ تینوں چیز، کوئی چیز مٹ جائے، ختم ہو جائے، تب کسی نئے نبی کی ضرورت ہوتی ہے جو مردہ دین کو زندہ کرے، مردہ سنت کو حیات دے. یہ نیا نبی اس لیے آتا ہے. لیکن سنیے، جب اللہ نے کہہ دیا وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے محافظ ہم ہیں. اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، اس سے جڑا ہوا سارا دین محفوظ ہے، اس سے جڑی ہوئی ساری شریعت محفوظ ہے. ایک چیز بھی تبدیل نہیں ہوئی. آج دنیا کے جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں ان کے پاس کہنے کو اسلام نہیں ہے، اعتراض کرنے کو اسلام نہیں ملتا. وہ مسلمانوں کی کوتاہیوں کو اپنا موضوع بناتے ہیں، مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو اپنے مذہب کی بنیاد بناتے ہیں، اس پر اپنی گمراہی کی بنیاد رکھتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیے آج بھی جو نماز ہماری اس مسجد بھی کی اس مسجد میں پڑھی جاتی ہے، وہی نماز مکہ مدینے میں پڑھی جاتی ہے. بلکہ میں تو بڑھ کے یوں کہتا ہوں میرے پیغمبر کا دین اتنا محفوظ ہے، اگر بالفرض والمحال اللہ کے نبی کے دور کا کوئی صحابی حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت طفیل دوسی تک، پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک، اگر کوئی ایک صحابی بھی اٹھ کر آ جائے ہمارے کسی بھی اہل و سنت کے مسلک کی مسجد میں جا کر وہ نماز پڑھے، اس کو رکعت میں فرق نظر نہیں آئے گا. جو فجر کی رکعت میرے پیغمبر نے پڑھائی ہیں وہی پوری دنیا میں آج پڑھی جاتی ہیں، وہی نمازوں کی رکعتوں کی تعداد جو ظہر و عصر مغرب و عشاء کی ہے پوری دنیا میں وہی ہے. قرآن وہی پڑھا جاتا ہے جو صحابہ پڑھا کرتے تھے. روزہ وہی یکم رمضان سے یکم شوال تک رکھا جاتا ہے جیسے صحابہ رکھتے تھے. عید الفطر وہی یکم شوال کو کی جاتی ہے جیسے صحابہ کرتے تھے. عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو جیسے صحابہ کرتے تھے. جیسا جو کام جس ترتیب پہ میرے پیغمبر امت کو دے کر گئے، جن جانوروں کی قربانی صحابہ کرتے تھے ان کی قربانی آج بھی ہوتی ہے. زکوٰۃ کا جو نصاب میرے پیغمبر بنا کر گئے تھے آج بھی اس نصاب میں تبدیلی نہیں ہوئی، عشر کے نصاب میں تبدیلی نہیں ہوئی، فطرانے کے نصاب میں تبدیلی نہیں ہوئی، اس ظاہری وضاقتہ میں تبدیلی نہیں ہوئی. حتیٰ کہ اس سے بڑھ کر آگے کہتا ہوں، اگر آج کوئی صحابہ کے دور کا فرد آ جائے، تابعین کے دور کا فرد آ جائے اور آ کر کہے مجھے مسواک چاہیے، اس کے ہاتھوں میں جو مسواک دی جائے گی اس مسواک کی حیت بھی آج بھی وہی ہے جو میرے پیغمبر کے دور میں استعمال ہوتی تھی. اس حد تک دین
تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین مکمل ہے، نئے دین کی بھی ضرورت نہیں، دین محفوظ ہے، اسے زندہ کرنے کے لیے بھی کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ امت گم ہو جائے، نبی کا دین موجود ہو، امت نہ ملتی ہو، تو امت کو ڈھونڈنے کے لیے، گم شدہ بھیڑیں جمع کرنے کے لیے کوئی نیا نبی بھیج دیا جائے کہ جا کر اس امت کو جمع کرو، لیکن قربان جائیں یہ امت گم تو اس نے کیا ہونا تھا، اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے فتنے گزر چکے ہیں، اتنی بڑی بڑی آزمائشیں گزر چکی ہیں۔ قوم موسیٰ کو ان آزمائشوں کا، جن آزمائشوں سے ہم گزرے ہیں، جن طوفانوں سے ہم گزرے ہیں، جن سیلابوں کا، زلزلوں کا سامنا ہم نے کیا ہے، یہ تھوڑے تھوڑے ان کے جو آفٹر شاکس تھے وہی گزرے پہلی امتوں پہ۔ موسیٰ کوہ طور پہ گئے، پیچھے قوم کو ایک بندے نے بچڑا بنا کے پوری قوم کو ہائی جیک کر لیا۔ عیسیٰ آسمانوں پہ گئے، پولس مسیح نے پوری قوم کا عقیدہ بدل دیا۔ قربان جائیں 1400 سال ہو چکے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، اس امت نے صرف محمد سے جڑی ہوئی ہر نسبت کی حفاظت ہی نہیں کی، بلکہ کوئی ہم سے ہمارا نبی تو کیا چھینتا، ہم سے میرے پیغمبر کے صحابہ بھی نہ چھین سکا، کوئی ہم سے پیغمبر کے رشتہ دار بھی نہ چھین سکا، پیغمبر کے اہل بیت بھی نہ چھین سکا۔ پوری دنیا نے زور لگا کر دیکھا محمد عربی کی امت کی جو پہچان ہے، محمد عربی کی امت کا جو لیبل ہے، وہ اس امت سے چھینا نہیں جا سکا۔ اس امت کی بقا اسی نظریہ امت میں ہے۔ یہ نظریہ امت محفوظ کیسے رہا؟ اللہ نے اپنے پیغمبر کے دین کو مکمل کر دیا، تکمیل دین کی وجہ سے نئے نبی کی ضرورت نہیں رہی، اور اس طرح حفاظت دین کے یہ دو کام اللہ نے اپنے ذمہ لیے تھے کہ قرآن کی حفاظت میرے ذمے، دین کی حفاظت میرے ذمے، تکمیل میں نے کر دی ہے۔ اب نیا نبی مکمل کرنے کے لیے بھی نہیں آئے گا، نئی شریعت میں نہیں آئے گی۔ ایک چیز کی حفاظت ہمارے ذمہ ڈالی گئی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ امت محفوظ رہتی ہے، کوئی قوم محفوظ رہتی ہے اپنی سیاست کے زور پہ، اپنی سیادت کے زور پہ، اپنی قیادت کی حیثیت سے۔ تو سن لیجئے، اس امت کی حفاظت کے لیے اللہ نے اس امت کو نظریہ ختم نبوت دیا ہے۔ امت ختم نبوت کا عقیدہ یہ میرے پیغمبر کے تاج کی حفاظت سے زیادہ یہ ہمارے راج کی حفاظت کرتا ہے، یہ ہماری جو حیثیت کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم محفوظ ہیں کہ ہم محمد عربی کے امتی ہیں۔ جن نبیوں کے بعد نبیوں کا آنا تھا وہ امتیں محفوظ نہ رہ سکیں۔ کوئی جھوٹا کھڑا ہوا، امتیں اس کے پیچھے چل پڑیں، سچا کھڑا ہوا، پچھلی شناخت گم ہوئی، نئی شناخت میں چلی گئی۔ 1400 سال گزر گئے، نہ ہماری شناخت تبدیل ہوئی ہے، نہ ہماری نسبت تبدیل ہوئی ہے، نہ ہماری پہچان تبدیل ہوئی ہے۔ یہ امت محفوظ ہے، صرف اس وجہ سے محفوظ ہے کہ اللہ نے جس طرح قرآن کی حفاظت خود کی ہے، شریعت کی حفاظت خود کی ہے، امت کی حفاظت کے لیے ہمیں عقیدہ ختم نبوت دیا ہے۔ یہ امت محفوظ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے ہماری حفاظت تین وجوہات سے، اب نبی آتا ہے تین وجہ سے، تینوں وجہیں اب نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم محفوظ جا رہے ہیں۔ پچھلی امتوں پہ دوہری اذیت کے شکار تھے، ان کی ذمہ داری میں یہ شامل تھا۔ تم نے نئے نبی کے نام پہ آنے والے کو تم نے چیک کرنا ہے، پرکھنا ہے۔ اب کتنی یہ مشکل ہے، خدا کے نمائندے کا امتحان امتوں کے دماغوں میں ڈال دیا گیا۔ پچھلا نبی علامات بتا کر جاتا ہے، سوالیہ پیپر دے کر جاتا ہے، ان علامات میں پرکھ لینا، آنے والے کی یہ شکل ہوگی، یہ صورت ہوگی، یہ مزاج ہوگا۔ وہ پرکھ کے کبھی تو پیمانے پہ پورے اترتے، نئے نبی کو پہچان لیتے تھے، کبھی خطا کرتے۔ یاد رکھیے نبوت کے معاملے میں ذرا سی خطا بندے کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے، اور راہ اعتماد پہ آنا بندے کو جنت کا راہی کر دیتا ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں، ہمارے ذمے کسی نبی کا امتحان لینا نہیں ڈالا گیا، ہمارے ذمے یہ نہیں ڈالا گیا کہ حدیثوں کی روشنی میں دیکھ لینا کون پورا اترے گا کون نہیں۔ میرے پیغمبر نے پوری امت کو، عالم کو، جاہل کو، نیک کو، بد کو، پڑھے لکھے اور ان پڑھ کو، سب کو ایک ہی گر سکھا دیا، ایک ہی کلیہ دے دیا۔ تم یہ سبق یاد کر لو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہے نہیں۔ جب نبی ہے نہیں، اب نہ عالم کو چیک کرنا ہے، نہ جاہل کو، نہ نیک کو، نہ بد کو۔ اب کوئی ہواؤں میں اڑے ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے، کوئی پانیوں میں چلے ہم نے سوچنا ہی نہیں ہے، سوچے تو تب دیکھے
دیکھیں تو تب، پرکھیں تو تب جب رائی کے دانے جتنے بھی محمد کے بعد گنجائش نکلتی ہو۔ اب تم آسمان کو زمین پہ لے آؤ، زمین کو آسمان پہ لے جاؤ، سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکال دو۔ رب کعبہ کی قسم، محبت کے بعد ہمارے ایمان میں رائی کے دانے جتنی بھی تم اپنی نبوت کے لیے گنجائش نہیں نکال سکتے۔ ہمارے دلوں کے دروازے ختم نبوت کی مہر نے بند کر دیے ہیں۔ محمد کے بعد ہم کسی کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اب بات کو سمجھ لیجئے، ہمارے مخدوم حضرت مولانا قاضی مطیع اللہ سیدی صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لا چکے۔ میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، لیکن اس دور کے حساب سے میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ یہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے نظریے ہی کا نام نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا نام ہے۔ ہم زندہ ہیں تو ختم نبوت کی وجہ سے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت نہ ہوتا، ہم کب کے تاریخ کی بھولی بسری داستان بن چکے ہوتے۔ کیوں؟ محمد عربی کی امت پہ 125 کے قریب کذاب اور دجال آ چکے ہیں۔ میرے پیغمبر نے ہماری ذہن سازی کی ہی اسی لیے ہے کہ سن لو کہ میرے امت کی آزمائش سب سے سخت ہے۔ پچھلی امتوں کا امتحان جن کے نبی بار بار آتے تھے ان کا امتحان اتنا سخت نہیں تھا، ان کے امتحان نرم تھے۔ ہمارا امتحان زیادہ سخت ہے۔ پچھلی امتوں کا کیا امتحان ہوتا تھا؟ اب فرعون کہتا ہے میں وہ شخص ہوں جو مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں وہ شخص ہوں۔ نمرود کہتا ہے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، زندوں کو مارتا ہوں۔ کہا ذرا یہ کر کے دکھا۔ اس نے ایک زندہ کو قتل کر دیا، وہ یہ نہیں سمجھا، لیکن ایک ہی سوال پہ اس کی خدائی کا بت زمین پہ گر گیا۔ جب کہا گیا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، اللہ مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ نبی ہونا تو دور کی بات، خدائی کا دعوے دار بھی اس سوال کے سامنے نہیں ٹھہر سکا۔ خدائی کے دعوے دار بھی منہ کے بل زمین پہ گر پڑا۔ بڑے بڑے دجال اٹھے، لیکن ان کا سامنا امتوں نے کیا، نبیوں نے کیا، وہ تہ خاک ہوئے۔ لیکن اس امت کا سامنا میرے پیغمبر نے فرمایا تھا یاتون من بعدی 30 کذابون دجالون، میرے بعد 30 یا اس سے بھی زیادہ کذاب اور دجال آئیں گے۔ دجال کس کو کہتے ہیں؟ جو سچ کے ساتھ جھوٹ کو مکس کر دے۔ اس کا جھوٹ خالص نہیں ہوگا بلکہ جھوٹ سچ کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا، اور سب سے خطرناک جھوٹ وہی ہوتا ہے جو سچ کی چھتری اوڑے ہوئے ہو، جو سچ کا لبادہ اوڑے ہوئے ہو۔ مرزا قادیانی کو اس کا دجل اسی لیے اب تک چل گیا، اس نے ہر بات پہ قرآن کی آیت کو سامنے رکھ کے پیچھے اپنا ساتھ جھوٹ ڈال دیا، پیغمبر کی حدیث کو سامنے رکھا، ساتھ اپنا جھوٹ چلا دیا۔ پچھلی امتیں اس لیے نہیں چل سکی، وہ جھوٹے تھے تو خالص تھے، کافر تھے تو خالص تھے۔ خالص سے واسطہ پڑ گیا تو وہ نمٹ اترے۔ ہمارا واسطہ ان لوگوں سے ہے جو ہماری عقل کا امتحان لیں گے، ہمارے شعور کا امتحان لیں گے، ہماری فراست کا امتحان لیں گے، اور وہ دجال ہوں گے جو حق و باطل کو مکس کر کے بتائیں گے۔ میرے پیغمبر نے ہمارے سامنے 2 تنے ہوئے رسے پہ ہمیں چھوڑ دیا، کہا ایک طرف میں محمد عربی ہوں، دوسری طرف سن لو 30 نہیں 30 او اکثر۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے تلخیص الحبیر میں لکھا 30 نہیں 30 سے بھی زائد کذاب اور دجال آئیں گے۔ سنو تم سارے کے سارے وہ زور لگائیں گے، وہ سارے کے سارے تمہیں مجھ سے توڑ کر دجالوں کی طرف لے کر جائیں گے، لیکن تم یہ بات ذہن میں رکھنا، رسی کے ایک سرے پہ میں ہوں، دوسرے سرے پہ دجال ہے۔ تم نے کون سا رخ کرنا ہے یہ فیصلہ تم کو کرنا ہے، تم نے کس طرف جانا ہے۔ اور یہ ایسی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب قبیلہ بن حنین والوں نے جنگ کے دوران کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، اے اللہ کے رسول یہ مال و دولت آپ مکہ کے نو مسلموں کو دے رہے ہیں، ان کو دیا جا رہا ہے، اے اللہ کے رسول ہمیں محروم کیوں کیا جا رہا ہے؟ بعض نے تو یہ کہا کہ اللہ کے رسول ابھی تک تو مکے والوں کا خون ہماری تلواروں سے اور ہمارا خون ان کی تلواروں سے خشک بھی نہیں ہوا، اور آج کا سارا مال غنیمت آپ نے نو مسلموں کو دے دیا، یہ تو کل مسلمان ہوئے، ہم تو پرانے ہیں مدینے والے، ہم انصار تو آپ کے ساتھی ہیں۔ یہ دل میں اشکال بعض لوگوں کے پیدا ہوا۔ اب میرے پیغمبر نے آگے جو بات رکھی ہے وہ بات آج ہمارے ایمان کی بقا کا ذریعہ ہے، ہمارے ایمان کی بقا کی جو ہے وہ علامت ہے۔ میرے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا ان سے؟ فرمایا سنو تم میرے سامنے، مجھے معلوم ہے تم نے مجھے پناہ دی جب میرے مکے والوں نے مجھے نکال دیا تھا، تم نے میرے ساتھی بنے، میرے انصار بنے، لیکن کیا تم یہ نہیں چاہتے لوگ بھیڑ بکریاں لے کر اپنے گھروں میں چلے جائیں اور تم اللہ کا رسول اپنے ساتھ لے کر مدینے میں چلے جاؤ؟
बताओ तुम्हें कौन सा सौदा मंजूर है? अगर भेड़ बकरियां चाहिए तो वापस ले देता हूं, मेरा तो घर फतह हो गया, मैं तो अपने शहर वापस आ चुका हूं, अब मैं यहां का फाते हूं, मैं तो यहां रुक सकता हूं। बताओ यहां रुक जाऊं, तुम्हें भेड़ बकरियां दे दी जाएं या कि तुम मुझे चाहते हो? सब मदीने वालों ने कहा अल्लाह के रसूल, ये बाद नौजवानों की गलत बात है, ये जो नए नए नौजवानों का टैलेंट है ये उनकी गलती है, हमारी यह ख्वाहिश नहीं। अल्लाह के रसूल पूरी दुनिया छोड़ सकते हैं, आपको छोड़कर नहीं जा सकते, आप ही चलिए। आज का जो फितनों का दौर है, सुन लो, आज के दौर में एक तरफ भेड़ बकरियां हैं, एक तरफ मालो दौलत है, एक तरफ दुनिया के खजाने हैं, दूसरी तरफ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब फैसला आपको करना है कि हमने मोहम्मद को अपने साथ रखना है, मोहम्मद के साथ रहना है, या दुनिया के दज्जालों के मालो गनीमत के जालों में, उनके जालों में फंस कर अपनी आखिरत को बर्बाद करना है। यह फैसला अब हमने करना है। अगली बात समझ लीजिए, हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, वो कहते थे रिद्दतुन वला अबू बकर लहा। अब इर्तिदाद दुनिया में फैल रहा है, लेकिन अफसोस हमें कहीं अबू बकर नजर नहीं आ रहा, कहीं अबू बकर नजर नहीं आ रहा जो सारे इर्तिदादी फितनों के खिलाफ सद्दे सिकंदरी बन जाए, सारे इर्तिदादी फितनों का रास्ता रोक दे। उस वक्त उन्होंने ये फरमाया, आज हमें अबू बकर नजर नहीं आ रहा। आज हम देखते हैं फितनों ने भी हर तरफ अपनी ऊधन मचा रखा है। कुछ हमारी सफों के गंदे फल जो दरख्त से गिर रहे हैं, और ये बिलखसूस अल्लाह ने एक सहाबी हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला को तो रखा ही शायद इसलिए है कि खरे अलग होते रहे, खोटे अलग होते रहे। क़यामत की सुबह तक मुआविया की वजह से बड़े बड़े मीनार गिरे हैं, मुआविया की वजह से अगर कैसरो किसरा के किंगरे गिरे हैं तो सुबह क़यामत तक दज्जाल भी गिर रहे हैं, गिरते रहेंगे। गुज़श्ता दिनों एक लाबनिहाल लिखारी ने फाख्ता उड़ाते हुए ये जुमला छोड़ दिया, कहने लगा कि हजरत मुआविया काश अमीर शाम ये कर लेते, ये जुल्म ना करते, वो ना करते। हालांकि ये उस पार्टी का नहीं है, लेकिन उन पार्टियों के टुकड़े खाने के कुछ तो असरात होते हैं। मैं इसलिए कहा करता हूं, खुदा के लिए अहले इल्म को कभी बातिल के दस्तरखान की जीनत नहीं बनना चाहिए। मौला अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह जब कहीं बयान करने के लिए भी जाते थे, अपना गिलास भी साथ रखते थे, खाना साथ रखते थे, कहते थे जहां का खाना खा लो, फिर जुबान टेढ़ी हो जाती है, बंदा हक बात नहीं कह सकता। हजरत ये फरमाया करते थे, आज जब ये लोग ईरान के और इधर उधर के चक्कर लगाकर आए, उन्हीं के खर्चों पे गए, आज आते ही ट्यूनिंगें तब्दील हो गई। आज सुलह के नाम पे सहाबा में कीड़े नजर आने लगे। ईरान का दौरा तो मैंने भी किया है, पूरे ईरान कौम से लेकर अस्फहान तक उनकी पूरी पूरी जो तारीख को जाकर बाइन ही खुद देखा है, उनके मराकज में देखा है, लेकिन पानी क्या खाना एक एक चीज अपनी जेब से की है। किसी का एहसान नहीं उठाया कि कल को कलमा हक कहना हो तो हमारी जुबान न टेढ़ी हो जाए, हमारी जुबान न टेढ़ी हो जाए कलमा हक कहते हुए। अब उसने ये किया। अब दुख की बात ये नहीं है कि उसकी जुबान से ये जुमले निकले, चूंकि वो आदी है। बाज लोग छोटी छोटी गलतियां करके बड़ी गलतियों तक पहुंचते हैं, छोटी छोटी कुताहियां बड़े फितनों का जरिया बनती हैं। इन लोगों ने पहले इमाम अबू हनीफा के खिलाफ बोलना शुरू किया था, ये बात यहां से बिगड़ती बिगड़ती सहाबा तक चली गई। इसलिए हम कहते हैं यहीं पे रुक जाया करो। अब अकाबर पे बड़ों पे इतनी जल्दी जुबान दराजी ना किया करो कि आगे चलकर तुम्हें ईमान से ही हाथ धोने पड़े। तो मैं अर्ज कर रहा था, अब वो कहता है साहबा, अब ये हमारी इस्तिलाहात को तब्दील करना, अमीर शाम की इस्तिलाह ये हमारी नहीं है। ये जुमला जहन में रखिए, अमीर शाम तब तक थे जब तक हजरत हसन ने पूरी उम्मत मुसलमा की खिलाफत उनके हाथ में नहीं दी थी। जब हजरत हसन ने पूरी उम्मत मुसलमा की खिलाफत दे दी तो अब उनको ये नहीं कहा जाएगा ये अमीर शाम है, वो अमीर अरबो अजम थे, वो सुल्तान अरबो अजम थे। क्यों? अमीर शाम ये उनका माजी का होता है। जब तक हजरत उमर की तैनाती पे वो शाम के गवर्नर थे, अब सारी उम्र एक शाम के छोटे से शहर की तरफ, एक छोटे से मुल्क की तरफ मंसूब करके कहते रहना, ये वो अंदर का बुग़्ज़ है जो सैयदना मुआविया को दिए गए उस हुसैनी हसनी इनाम को बर्दाश्त नहीं कर रहा, हजरत मुआविया की सल्तनत को बर्दाश्त नहीं कर रहा, एक छोटे से खित्ते में महदूद करते हैं, वो अमीर शाम है। सुनो, हजरत हसन की सुलह के बाद वो अमीर शाम नहीं, अमीर अरब अजम थे, वो अमीर अरब अजम थे। अगली बात को समझिए, इन लोगों ने दजल यहां तक नहीं किए। अब हमें जरूरत बातल से ज्यादा अपने घर की सफाई की जरूरत ज्यादा पेश आ चुकी है। हमारे घरों में जाले बहुत लग चुके हैं, हमारे यहाँ लाल बेग और काकरोच बहुत निकल रहे हैं।
طرح طرح کے عقائد و نظریات لے کر کبھی کوئی حدیث کے نام پہ اٹھتا ہے، نام عبد الباقی اخوند زادہ، کہتا ہے میں حدیث پہ تحقیق کرتا ہوں، روز حدیثوں پہ کبھی ناصر الدین البانی کی اور کبھی فلاں طولانی اور شاکر احمد کی تحقیق کو نقل کرتے کرتے بات بگڑی تو یہاں تک جا پہنچا، جا کر ایران اور عراق کا ایک سفر کر کے آیا، واپس آ کر کہتا ہے بنوری ٹاؤن کا فاضل ہو کر کہے میں رافضی ہوں اور پکا ہوں، اور بندگان خدا تو نے اس جملے کی سنگینی پہ غور نہیں کیا، تیرے اندر میں جو بھی معنی ہے تیری زبان پہ یہ لفظ کیوں آیا؟ پھر اس سے بڑھ کر آگے چلیے، میں بنام کہتا ہوں، اب دیکھیے چاہے جاوید احمد غامدی ہو، چاہے مرزا محمد علی جہلوی ہو، یہ سارے کے سارے وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اب یہ سن لو، جب تو کشتیاں ڈوبنے لگتی ہیں تو بوجھ اتارا کرتے ہیں، اب اسلام کی کشتی کو بچانا ہے، یہ سارے بوجھ اتارنے ہوں گے جو اسلام کے نام پہ اسلام کے اوپر حملہ آور ہیں، کبھی غامدیت کے نام پہ، کبھی جہلویت کے نام پہ، کبھی تحقیق کے نام پہ، کبھی حدیث کے نام پہ، ان سارے دجالوں کو پہچانو۔ اور آج مجھے وہ جملہ محسوس ہو رہا ہے، حضرت نے تو یہ کہا تھا، ابو الحسن علی ندوی نے، فتنے جو زور پکڑ گئے کوئی ابو بکر نظر نہیں آ رہا، آج دکھ کے ساتھ کہتے ہیں فتنے پھر سار اٹھا رہے ہیں، کوئی قاضی مظہر نظر نہیں آ رہا، فتنے زور پکڑ رہے ہیں، جس کا قلم بیک وقت ہر فتنے کی سرکوبی کرے، کبھی یزیدیت کے وہ بخیے ادھیڑ رہا ہو، کبھی حضرت معاویہ کا دفاع کر رہا ہو، کبھی صحابہ کی ناموس کا پہرا دے رہا ہو، کبھی اہل بیت کی چادر تطہیر پہ پڑی ہوئی گرد و غبار کو صاف کر رہا ہو، آج اس مظہری مزاج کی ضرورت ہے۔ سالانہ کانفرنس میں آ جانا یہ کافی نہیں ہے، حضرت قاضی صاحب کو پڑھ لیجئے، آنے والے فتنوں کے دور میں ہمارے لیے وہ مینارہ نور ہے، ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہے، اگر وہ فکر ہوگی، اگر وہ سوچ ہوگی، پھر چاہے قادیانیت ہو، چاہے کوئی اور سے اور ہو، جو فتنے پیدا ہو چکے آگے بھی پیدا ہوتے رہے، اگر آپ میں فکر مزاج ابو بکر ہوگا، فکر قاضی مظہر ہوگی، سارے فتنوں سے خود بھی بچ جاؤ گے، دوسروں کو بھی بچاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اسلاف سے جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔